السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، سننے والوں، پچھلے 2-3 دن سے حجاب اور پاپولیشن اور خاص طور پر عورتوں کے متعلق سوشل میڈیا اور میڈیا میں انٹرنیشنل طور پر ایک بحث چھڑ چکی ہے۔ کیا حجاب ضروری ہے؟ کیا پاپولیشن کو بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے؟ یہ سوال میرے دماغ میں بھی گھومتا رہا بہت زیادہ غور و فکر کے بعد، کیونکہ بڑے بڑے لیڈران موہن بھاگوت، اسد الدین اویسی جیسوں نے بھی اس پر لب کشائی کی ہے، تو فطرت کے حساب سے، نہ کہ شریعت کے حساب سے عورت کیا ہے، حجاب کیوں ضروری ہے، اس کے متعلق ایک مضمون تیار کیا ہے۔ میں اس کو پڑھ کر خود تشریحات کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حجاب ایک وومنس رائٹ ہے، عورتوں کا حق ہے، ہیومن رائٹ کی طرح۔ جیسے ہر انسان کو اپنے جسم کو ایذا سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح عورت کو اپنی عزت، عفت، عصمت کو بھی بچانا ضروری ہے۔ ہر بالغ عورت اپنے شوہر کی امانت ہوتی ہے، بے حجاب عورتیں اس میں خیانت کر رہی ہیں۔ عورت میں فطری طور پر ماں بننے کی صلاحیت ہے۔ ماں کے دل میں تربیت اولاد کے جذبات کا ابھرنا بھی ضروری ہے۔ یہ صفات عورتوں میں فطرتاً موجود ہوتی ہیں۔ اولاد کی تربیت میں یہ بھی لازمی ہے کہ عورت اپنے بچے کو اس کا مشفق اور مربی کی شناخت کرائے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ عورت نے اس کو کس مرد کے نطفے سے پیدا کیا یہ معلوم ہو، جسے مہذب معاشرہ باپ کہتا ہے۔ اب ایک سے زائد مردوں سے رشتہ جوڑنے والی عورت سے ماں کی فطرت والے صفات قدرتی طور پر چھین لیے جاتے ہیں، اور اس لیے اس کو معاشرہ چھنال کہتا ہے۔ اور عورت کو ماں بننے کی آرزو ہوتی ہے، اس لیے عورت میں مردوں کو اپنی طرف کھینچنے کے، اپنی طرف آمادہ کرنے کی صلاحیت بھی عورت رکھتی ہے۔ نکاح یا لگن جیسے پاکیزہ بندھن سے جڑ کر عورت اکثر بچے پیدا کرتی ہے اور انہیں پالتی ہے، تو سماج اس کو ماں کا درجہ دیتا ہے، ورنہ بغیر باپ کی اولاد کو یا تو کوڑا دان میں ڈالنا پڑتا ہے یا ایبورشن کے ذریعے رحم مادر میں قتل کیا جاتا ہے، اور ایسی عورتوں پر تا دم حیات معاشرے کی پھٹکار ہوتی ہے۔ ان سب کے تحفظ کے لیے عورت کو پردے میں رہنا بھی ضروری ہے۔ ان سب کے تحفظ کے لیے نکاح بھی ضروری ہے۔ نکاح کے بعد عورت ایک ہی مرد سے وابستہ رہتی ہے اور اسی سے اولادیں پیدا کرتی ہے، تو معزز اور مکرم سماج بھی وجود میں آتا ہے۔ کچھ عورتیں اپنی جنسی خواہش پورا کرنے کو ہی نکاح کے بندھن میں باندھتی ہیں، اور اس کے رحم میں پلنے والی اولاد کو اپنی غلطی سمجھ کر اولاد نہ ہو اس کے نت نئے طریقے جیسے کہ کانڈوم یا پراپرٹی کے استعمال کو جائز سمجھتی ہیں، اور خاص طور پر ووم یا رحم مادر میں اگر لڑکی پنپ رہی ہو تو اسے وہیں پر قتل کرنے کے منصوبے بھی بنتے ہیں، جو نہایت خطرناک ہے، جس کو قرآن یعنی اللہ کے کلام میں بھی کہا گیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کل قیامت میں حساب کے دن پوچھا جائے گا کہ نومولود کو ماں کے پیٹ میں کیوں مار ڈالا گیا، کیا گناہ کیا تھا اس نے، جبکہ اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی رزاق اور ذوالقوت المتین نے اس کا رزق دنیا میں اتار دیا تھا۔
کائنات میں رزق کے وسائل یہ غلہ، اناج، پھل، سبزی، یہ خوراکیں ایسے ہی اللہ نے نہیں پیدا کیے، اس میں آنے والی نسلوں کا حصہ ہوتا ہے اور اسی بجٹ کے حساب سے رزق روئے زمین پر آتا ہے۔ یہ خالق کی رب العالمین کی دین ہے، اور جس خطۂ ارض پر نسلوں کو، پاپولیشن کو بڑھنے پر روک لگتی ہے تو ان قوموں پر یا زمین کے اس حصے پر عذاب الہی آتا ہے، پھر وہ قحط سالی کی شکل میں ہو یا سیلاب کی شکل میں یا خانہ جنگی کی شکل میں یا ایٹمی جنگ کی شکل میں ہو یا کورونا جیسی مہاماری کی شکل میں ہو۔ یعنی جب انسان نیت کرتا ہے کہ ہم پاپولیشن کو نہیں بڑھانا چاہتے، تو جو پاپولیشن دنیا میں موجود ہے، کورونا میں ہم نے دیکھ لیا، ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ خالق کائنات جو ہے وہ کسی مہاماری کے ذریعے سے دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ تو لہذا عورت چونکہ اولاد کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، عورت ہی میں یہ خصلت ہے، تو عورت کو ماں کا درجہ تب دیا جاتا ہے کہ جو وہ نکاح جیسے بندھن میں بندھے اور پاپولیشن کو اور زیادہ بڑھائے۔ جتنا وہ نسلوں کو پیدا کرے گی، اولاد کو پیدا کرے گی، روئے زمین پر روزی اترے گی، روزی کے اترنے کا اور دنیا کے قائم اور دائم رہنے کا ذریعہ عورت ہے۔ عورت کو اتنی بڑی صلاحیت مالک نے، خالق نے، رب العالمین نے دی ہے، تو یہی اس کی آزادی ہے۔ اگر اپنی اولاد کی جائز شوہر کے ذریعے جو اولاد ہوتی ہے، اگر اس کی تربیت کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، تو یہ اس کی آزادی ہے، یہ اس کی غلامی نہیں ہے۔ عورت کائنات کو، دنیا کو، خطۂ ارض کو آگے بڑھانے کی باگڈور عورت کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب سے بڑا اس کے لیے ایک تمغہ ہے، ایک سب سے بڑی آزادی کا یہ نسخہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو یہ مقام دیا۔ اسی لیے عورت کا مقام اسلام میں بھی زیادہ ہے، اس کا حصہ ہے، اور معاشرے میں بھی اس کا حصہ ہے۔ لیکن وہی عورت اگر خراب ہوتی ہے، ایک سے زائد مردوں کے ساتھ رشتے جوڑتی ہے، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیٹ میں کس کی اولاد پلتی ہے، اور کبھی کبھی وہ اپنی اولادوں کو قتل کرنے پر آمادہ ہوتی ہے، اور انہی مردوں کو وہ کہتی ہے کہ اس کو قتل کر ڈالو۔ اس لیے اور سماج میں، معاشرے میں ایک ایسا ہائے واویلا پھیلتا ہے اور ایسی خرابیاں پھیلتی ہے جو کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور آنے والے دنوں میں، مرنے کے بعد میں، قیامت کے دن جب خالق کائنات حساب لے گا، تو حساب کے وقت بھی اس کی پوچھ تاچھ ہوگی اور اس کو جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر جس نے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور دنیا کو آگے بڑھانے کی نیت سے اگر اولادیں پیدا کی، تو پاپولیشن کے بڑھنے کا خطرہ جن حکمرانوں کو ہے، ان کو خاص طور پر سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے خزانے میں جتنی روزی لکھی ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے دنیا میں ڈالتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب روح پڑتی ہے اولاد کے اندر میں، تو اس وقت اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے موت تک کی، اور پوری دنیا کی ملٹری، پوری دنیا کی حکمرانیاں اگر مل کر بھی اس آنے والے بچے کو کے رزق میں جتنا بھی لکھا گیا ہے وہ اس کو پہنچ کر رہے گا، ایک ذرہ برابر، ایک شکر کے دانے کے برابر بھی اس میں کم نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی کے لیے موت لکھی ہے، مختصر وقت میں موت لکھی ہے، تو پوری دنیا کے لشکر مل کر بھی اور پوری دنیا کے تحفظ کے سامان مل کر بھی اور پورے دنیا کے ڈاکٹر مل کر بھی اس انسان کے بچے کو موت سے نہیں روک سکتے۔ موت بہرحال آنی ہے، آنے والی ہے۔ لیکن اگر ہم نے خالق کائنات کے روزی اتارنے کا جو یہ ذریعہ ہے، اور وہ ماں کے ذریعے سے، عورت کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، اس عورت کو حجاب میں رہنا، میں نے شروع اسی لیے کیا تھا کہ حجاب وومنس رائٹ ہے، یعنی حجاب میں رہ کر ایک مرد کو اپنی طرف کھینچ کر اس کے ساتھ نکاح جیسے بندھن سے بندھ کر
وہ اس کی عظمت کی، اس کی عزت کی حفاظت کرے اور اسی کے ذریعے سے اولاد کو پیدا کرے۔ اگر یہ نہیں ہوا اور ایک سے زائد مردوں میں تو جنسی بیماریاں بھی اس کو لگتی ہیں، اور سائنس اور ڈاکٹر حضرات کہتے بھی ہیں کونڈوم کا استعمال کی ابتدا اسی سے ہوئی تھی کہ وہ جنسی بیماریاں لگتی تھی، اس لیے کونڈوم کا استعمال ہوتا تھا۔ لیکن آج کونڈوم کا استعمال پاپولیشن کو کم کرنے کے لیے ہو رہا ہے، جنسی بیماریوں سے بچنے کے لیے نہیں ہو رہا۔ اسی لیے اسلام میں جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے کہ 3 حیض میں یا 3 پاکی کی حالت میں طلاق ایک دی جائے تاکہ وہ عورت اگلے مرد کے لیے پاک اور صاف ہو کر جائے۔ اگر طلاق لینی ہی ہے عورت کو، اگر نکاح کے بندھن سے الگ ہونا ہے تو اس کو 3 ماہ تک انتظار کرنا پڑے، اور 3 ماہ تک اگر طلاق ہو بھی گئی اس کے بعد بھی اس کو مزید 3 ماہ تک اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہوگا، عدت میں بیٹھنا ہوگا، اس کے بعد وہ دوسرے مرد سے رشتہ جوڑ سکتی ہے۔ اور یہ فطری چیزیں ہیں، اور اس میں ماہرین جو عورتوں کے ڈاکٹر ہیں وہ بھی اس میں زبان کھول سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا فائدے ہیں۔ اور اگر ایک سے زائد مردوں کو اپنے آغوش میں لیا اور ایک سے زائد مردوں کے ساتھ اس نے غلط کام کیا تو قسم قسم کی جنسی بیماریاں، دماغی بیماریاں، مہلک بیماریاں بھی دنیا میں وجود میں آتی ہے، اور جیسا کہ میں نے اوپر کہا کہ یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے مقابل ہے۔ اس لیے سوچ کر سمجھ کر اپنے نویدنوں کو دینا چاہیے، اور جو فطری چیزیں ہیں اس کے خلاف اگر ہم کام کریں گے تو اللہ بھی آپ کی عادت اور آپ کی ارادت کے خلاف فیصلے اوپر سے اتار سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اقبال پٹنی